چینل پر آنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ ایف بی آئی کے سابق چیف نے نیوز ویک کے شمارہ میں اپنی ایک یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ سن 1995 میں طالبان یوسف رمزی کو پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کر کے امریکہ لائے اور اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کینڈی ایئرپورٹ سے اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا رہے تھے تو ہیلی کاپٹر سے میں نے یعنی چیف نے یوسف رمزی کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو امریکہ کا فخر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون اپنی جگہ کھڑے ہیں، تم ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری بات سن کر یوسف رمزی نے کہا، اگر میرے پاس ڈالر اور بارود کی کچھ زیادہ مقدار ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہارا فخر کیا حیثیت رکھتا ہے۔ منگل 11 سپتمبر 2001 کو صبح 8:45 پر حملے کا آغاز ہوا۔ 4 جہاز اغوا کیے گئے جس میں 255 مسافر سوار تھے اور ان کو ہائی جیک کرنے والوں کی تعداد 19 تھی۔ اس وقت امریکہ کی فضا میں 4,500 جہاز پرواز کر رہے تھے۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 11 جس میں 81 مسافر اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے، یہ پرواز 8:45 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرائی۔ یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز نمبر 175 اپنے 56 مسافر اور عملے کے 9 ارکان کے ساتھ 9:03 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور سے ٹکرائی۔ یونائیٹڈ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 93 جس میں 38 مسافر، 2 پائلٹ اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے، سان فرانسسکو کے لیے 8:01 پر اڑان بھری۔ اس جہاز کا نشانہ امریکن صدر جارج بش تھے جو اس وقت کیمپ ڈیوڈ میں موجود تھے، لیکن امریکن فضائیہ نے اسے مار گرایا۔ 58 مسافر، 2 پائلٹ اور عملے کے 4 ارکان کے ساتھ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 77 کا رخ ہائی جیکرز نے وائٹ ہاؤس کی طرف موڑا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جہاز وائٹ ہاؤس کے پہلو سے نکلتا ہوا 9:38 پر پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ ذرائع کے مطابق 19 ہائی جیکرز میں سے 7 باقاعدہ پائلٹ تھے، جن میں سے 4 نے امریکہ سے ٹریننگ لی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ایک اور اغوا شدہ جہاز بھی امریکن فضائیہ نے الاسکا کے نزدیک تباہ کیا۔ صدر بش کو حملے کی اطلاع اسکول کے بچوں سے خطاب کے دوران ملی۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار نے صدر تک یہ خبر پہنچائی تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا، جس کے فوراً بعد صدر کو منظر عام سے ہٹا لیا گیا، جس کے بعد وہ سیکرٹ سروس کی حفاظت میں تھے، جن کے مطابق اس وقت صدر امریکہ بش کے لیے زمین پر ہر جگہ غیر محفوظ تھی سوائے فضا کے۔ لہٰذا امریکہ کا صدر اپنے ہی ملک کی فضا میں اپنے محفوظ ترین جہاز ایئر فورس 1 میں پرواز کر رہا تھا، جس سے F-15 اور F-16 جہاز چاروں اطراف سے ہوائی تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ اوول آفس سے صدر بش نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی آج کے دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا، مگر پھر بھی آزادی کے دفاع کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں گے اور ہماری دنیا میں یہ سب کچھ اچھا اور انصاف پر مبنی ہے۔ آپ کا شکریہ، شب خیر اور خدا امریکہ پر اپنی رحمت کرے۔ دھماکے کے فوراً بعد دنیا بھر کے میڈیا نے اپنی توپوں کا رخ اسامہ بن لادن کی طرف موڑ دیا، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم ایہود براک نے BBC کو ایک انٹرویو دیا اور پاکستان مخالف میڈیا کی زبان بولتے ہوئے اسامہ بن لادن کے تانے بانے پاکستان سے ملا دی۔ اخبارات اور مختلف چینلز نے 12 سپتمبر کو رپورٹیں دی کہ امریکہ میں مقیم خصوصاً مسلمان شدید خوف، احساس عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے روز اپنا کاروبار بند رکھا، حالانکہ مسلمان ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسیاں نہیں چلائیں،
جبکہ نیو یارک میں اس وقت 70% ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھے۔ 11 سپتمبر کے دہشتناک واقعے نے امریکہ حتیٰ کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی تک زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد کے بارے میں صرف اندازے قائم کیے جا رہے تھے۔ امریکی حکام کے خدشے کے مطابق نیو یارک اور واشنگٹن میں ہونے والی تباہی میں مرنے والوں کی تعداد 25,000 تھی۔ تاہم ایک خبر ایجنسی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے 70,000 ہیں، جبکہ دوسری خبر ایجنسی نے تعداد 1 لاکھ بتائی۔ پینٹاگون کی عمارت تباہ ہونے سے 800 لوگ فوت ہوئے، جبکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آگ بجھاتے ہوئے فائر بریگیڈ کی 500 اہلکار اور متعدد پولیس اہلکاروں نے بھی اپنی جانیں قربان کی۔ فائر بریگیڈ کے ڈپارٹمنٹ کے مطابق فائر فائٹرز کی پوری کمپنیاں لاپتہ ہو گئیں۔ پولیس کمشنر نے بھی 32 یا 33 پولیس آفیسر کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی۔ مٹی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے علاوہ نیشنل گارڈ کے فوجی بھی شہر میں آ گئے۔ اس حملے کی وجہ سے واشنگٹن کے دفاتر کے علاوہ پورے امریکہ میں تمام دفاتر و کاروبار بند رہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ملازمین کو کام پر واپس بلا لیا گیا۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس بھی شروع ہو گئے۔ وائس آف امریکہ نے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارے گئے افراد کی میتوں کو کشتیوں کے ذریعے دریائے ہڈسن کے پار نیو جرسی پہنچایا جا رہا ہے۔ ان کو رکھنے کے لیے بڑے بڑے عارضی مردہ خانے بھی قائم کیے گئے۔ 12 سپتمبر کو FBI کے مختلف بیانات سامنے آئے، جن کے مطابق 4000 FBI ایجنٹس مکمل تیاری کے ساتھ مختلف ثبوتوں پر مبنی چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں تاکہ ملزموں کو تلاش کیا جا سکے۔ ایک فلائٹ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہائی جیکرز انتہائی باعلم اور ماہر ہوا باز تھے۔ وہ اس بارے میں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ باسٹن ہیرالڈ کی رپورٹ کے مطابق ملزموں میں 2 سگے بھائی تھے اور دیگر 2 ملزم 2 روز پہلے کینیڈا کی سرحد عبور کر کے پورٹ لینڈ آئے اور منگل کو ایک پرواز سے باسٹن کے لاگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ طیارے کی پرواز کے دوران ہائی جیکرز نے کاکپٹ میں گھسنے کے لیے عملے کو قتل کرنے کا دکھاوا کیا اور بعد میں جہاز پر کنٹرول کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارے ہائی جیک کرنے والوں کے پاس گن و دیگر اسلحہ موجود نہ تھا، بلکہ ملزموں نے شیونگ کٹس اور دیگر سامان میں لیے جائے گئے عام قسم کے چاقوؤں کو استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم باشندوں کی طرف سے استعمال کی گئی کار ایک مقامی شہری کے ذریعے کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کیا گیا جس نے مبینہ طور پر ان 4 ہائی جیکرز کی مدد کی۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل جان ایش کرافٹ نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں تباہی پھیلانے والے ہائی جیکرز کو زمین سے بھی خاطر خواہ مدد حاصل تھی، تاہم اس کی نوعیت نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جس خوبی سے یہ سارا آپریشن مکمل کیا گیا، یہ ایک بڑی تنظیم کا کام ہے جسے زمین سے مکمل تعاون حاصل تھا۔ وزارت انصاف کے مطابق اس دہشت گردی کے سارے آپریشن میں تقریباً 50 افراد ملوث تھے جنہیں مکمل طرح سے مالی امداد حاصل تھی۔ حملہ آوروں نے ٹکٹ، ہوٹل کے کمرے اور دیگر چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیش اور کریڈٹ کارڈ دونوں استعمال کیے۔ حکام نے بتایا کہ ہائی جیکرز کے سعودیہ عرب اور مصر سے رابطوں اور قبل ازیں اسامہ کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف کارروائیوں میں شریک رہنے کے ثبوت حاصل ہوئے۔ اسامہ کے والد محمد نے بن لادن گروپ کی بنیاد رکھی، جس نے بہت دولت کمائی۔ اسامہ کے والد کی 4 بیویاں اور 52 بچے تھے۔ اسامہ کے والد کے سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز ال سعود سے اچھے تعلقات تھے، جس کی بنا پر بن لادن گروپ کو کئی حکومتی ٹھیکے ملے، جن میں مقامات مقدسہ کی توسیع اور تعمیر نو بھی شامل تھی۔ اس وقت بن لادن گروپ کے پاس 35,000 ملازمین تھے اور $5 ارب کا سرمایہ تھا۔
اسامہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک فلسطینی استاد عبداللہ سے بہت متاثر تھا، جس کا تعلق اخوان المسلمون تنظیم سے تھا۔ 18 مئی 1996 کو اسامہ بن لادن سوڈان سے نکلے اور افغانستان پہنچ گئے۔ اس سے پہلے وہ افغانستان ہی سے سوڈان گئے تھے، جہاں ان کا قیام 5.5 سال رہا۔ سن 1969 میں 22 سالہ اسامہ بن لادن سابق سوویت یونین سے لڑنے کے لیے افغانستان آئے۔ انہوں نے افغانوں کی مدد کے لیے امیر عربوں سے بھی چندہ اکٹھا کیا۔ سن 1980 میں اس کے استاد عبداللہ نے مکتب الخدمت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں القاعدہ میں تبدیل ہو گئی۔ القاعدہ نے افغان مجاہدین کے لیے بیرونی امداد کی راہیں کھولی۔ اسامہ بن لادن اس تنظیم کے رکن اور بڑے مالی مددگار بن گئے۔ جب صدام نے 90 کی دہائی میں کویت پر قبضہ کر لیا اور سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا، تو اسامہ نے سعودی عرب کو بتایا کہ وہ اور اس کے ساتھی ملک کے دفاع کے لیے کافی ہیں، لیکن اسامہ کی پیشکش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ سعودی عرب نے دفاع کے لیے امریکی فوجیوں کو بلا لیا ہے۔ اسامہ بن لادن نے 25 مئی سن 1998 کو پاکستانی صحافیوں کی بھی ایک پریس کانفرنس بلائی اور عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف بین الاقوامی اسلامی محاذ برائے جہاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ نیروبی اور دارالاسلام میں امریکی سفارت خانوں میں بم دھماکوں نے ان کا امیج ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ امریکہ نے دہشت گردی کے ان حملوں کے لیے اسامہ بن لادن کو ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے امریکہ کا دشمن نمبر 1 قرار دیا۔ اسامہ نے امریکی فوجیوں کی آمد کو مقامات مقدسہ کی بے حرمتی قرار دیا۔ جب اسامہ نے سعودی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کی تو شاہ فہد نے اسے جدہ تک محدود کر دیا، جس پر اسامہ ملک سے فرار ہو کر سوڈان چلا گیا۔ سوڈان پر اس وقت حسن الترابی اور اس کے ساتھیوں کی حکومت تھی، جو افغانستان میں لڑائی لڑ چکے تھے۔ حسن الترابی افغانستان میں اسامہ سے مل چکے تھے اور اسامہ ان سے بہت متاثر تھا، کیونکہ حسن الترابی عرب ملکوں سے سیکولر حکومتوں کا خاتمہ کر کے وہاں اسلامی حکومتوں کو اقتدار میں دیکھنے کے خواہشمند تھے۔ 13 سپتمبر کو امریکی سفیر نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی تو CNN نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا کہ امریکی سفیر نے صدر پرویز کو صدر بش کا پیغام پہنچایا ہے کہ وہ طالبان یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ یہ بالکل سادہ اور واضح پیغام تھا جو صدر مشرف کو پہنچایا گیا تھا۔ اسی روز صدر بش نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو تعاون کا ایک موقع دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ صدر پرویز مشرف کیا جواب دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے 3 اہم مطالبات منوانا چاہتا تھا۔ نمبر 1، پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد سیل کر دے۔ نمبر 2، طالبان کو ایندھن کی سپلائی بند کر دے۔ نمبر 3، پاکستان کی فضائی حدود کو امریکی جنگی طیاروں کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ امریکی اپنے مطالبات منظور ہونے کی صورت میں پاکستان کو فوراً $3 ارب قرض کی پیشکش کریں گے۔ پاکستان نے ایک آخری کوشش کی اور ایک وفد کو افغانستان بھیجا، جس نے ملا عمر اور اس کے ساتھیوں سے قندھار، کابل اور جلال آباد میں مذاکرات کرتے ہوئے انہیں امریکی موقف سے آگاہ کیا۔ اس وفد نے افغان حکومت کو امریکی عزائم، اپنی پوزیشن اور خطے کی تباہ کن صورتحال سے باخبر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس کے لیے طالبان کو صرف 3 دن کا وقت دیا گیا۔ CNN کے مطابق افغان علماء کی مجلس شورا میں تقریباً 1000 علماء نے حصہ لیا۔ افتتاحی اجلاس میں ملا عمر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس کے بعد اس پیغام پر بحث شروع ہوئی، جس میں زیادہ تر علماء کرام نے امریکہ کے خلاف جہاد جاری رکھنے پر زور دیا اور ساتھ ہی اسامہ بن لادن کو امریکہ یا کسی تیسرے ملک کے حوالے نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستانی سٹاک مارکیٹوں میں دوسرے روز بھی مندی کا رجحان رہا۔ کراچی اور لاہور سٹاک مارکیٹوں سے 5.25 ارب کا سرمایہ ڈوب گیا۔
سرمایہ کاروں نے نئی سرمایہ کاری کا عمل روک دیا اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنا سرمایہ مارکیٹ سے نکالنا شروع کر دیا۔ کراچی سٹاک مارکیٹ رواں سال میں پہلی مرتبہ 1200 کا بیریئر توڑ کر نیچے آ گئی۔ اس انتہائی ناخوشگوار صورتحال میں پاکستانی کو اپنے سربراہ کے خیالات جاننے کے لیے بے تاب تھی۔ 19 سپتمبر کی رات 8:30 بجے جنرل پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کیا، جسے ساری دنیا کے قابل ذکر ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا گیا۔ پرویز مشرف کی ان دا لائن آف دا فائٹ بک کے مطابق پرویز مشرف نے کہا کہ ہم ان کی کچھ ڈیمانڈز نہیں مان سکتے۔ ہم نے امریکہ کو صرف ایک ہوائی پٹی استعمال کرنے کی اجازت دی جو ہمارے حساس مقامات سے دور تھی۔ اس کے علاوہ ہم ان کے باقی مطالبات پورا کر سکتے ہیں۔ 20 سالہ تنازع کے دوران 3500 سے زیادہ اتحادی فوجی مارے گئے، 20,000 سے زائد امریکی زخمی ہوئے، تقریباً 69,000 افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ 51,000 عام شہری اور 51,000 عسکریت پسند مارے گئے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔